الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے بیوی کے حقوق کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، بیوی کے حقوق، اسے نان نفقہ دینا یہ مرد پر لازم و ضروری ہے۔ نان نفقے میں کیا آتا ہے؟ رہائش آتی ہے، اسی طرح لباس آتا ہے اور کھانا پینا۔ تو یہ نان نفقہ دینا یہ شوہر پر لازم ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نان نفقہ تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے جو ہے ہم بیوی کے ساتھ صحیح نہیں رہ رہے ہوتے۔ مثلا اس کی جو فیملی ممبر ہیں، اس کے والد کو کبھی برا کہہ رہے ہیں، کبھی والدہ کو، کبھی بھائی کو۔ اس طرح ہوتا یہ کہ وہ بھی پلٹ کر جب جواب دیتی ہے تو لہٰذا ہم اور جو ہے اس پر جو ہے اس طرح کی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انداز درست نہیں۔ جس طرح آپ اپنے والدین کو عزت کے ساتھ ان کے نام لیتے ہیں، ان کی عزت کرانا چاہتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے سسرال والوں کی عزت کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ان کا نام بھی ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ لینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ اپنے والدین کی تو عزت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساس سسر کی عزت نہیں کر رہے ہوتے۔ جس طرح آپ کے والدین کی عزت آپ پر لازم ہے، اسی طرح ساس سسر کا ادب و احترام کرنا بھی آپ پر لازم ہے۔ تو بیوی سے اس طرح بدتمیزی سے جو ہے اس کے والدین کا نام لے رہے ہوتے یا بھائی بہنوں کا نام لے رہے ہوتے، شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اکثر و بیشتر ہوتا یہ، بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے ہر نماز میں دعا کر رہی ہوتی ہے، لیکن شوہر صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے اس طرح دعائے خیر کروں۔ یاد رکھیں، شریکہ حیات کے لیے اپنی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح آپ اپنی فیملی ممبر کے نام ادب سے لیتے ہیں، تعظیم سے لیتے ہیں، اسی طرح اپنے سسرالی رشتوں کے نام بھی آپ پر لازم ہے کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیں۔ بیوی کے والدین کا نام بگاڑ کر لینا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح اپنی بیوی کو تیش دلا رہے ہوتے ہیں، اسے اکسا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بدتمیزی کرے، وہ بھی جو ہے مجھے جواب دے۔ اس طرح لڑائی کی ایک صورت بنتی ہے تو بعض دفعہ طلاق تک نوبت آتی ہے۔ تو لہذا اپنے سسرال والوں کے نام بھی تعظیم سے لینا یا ساس سسر کا ادب و احترام بجا لانا یہ آپ پر لازم ہے۔ جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ والدین کی نظر میں اچھا ہوں، تو اسی طرح آپ کو یہ بھی چاہیے کہ ساس سسر کی نظر میں بھی آپ اپنے اچھے ہوں۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا کہ بیوی کے حقوق، جس میں نان نفقہ آتا ہے۔ نان نفقے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نان نفقے میں رہائش بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے اور لباس بھی ہے۔ رہائش میں الگ سے مکان دینا بیوی کو یہ لازم نہیں ہے۔ جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ نکاح ہوا، اس کے بعد بیوی جو ہے یہ فرمائش کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی رہائش دینا آپ پر لازم ہے، مجھے الگ سے ایک رہائش دیں۔ الگ سے رہائش دینے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ رہائش کا مطلب یہ کہ جیسے ایک کوئی سیپریٹ روم ہو جس میں بیوی اپنا سامان جو ہے وہ رکھ سکے، اس کی ایک پرائیویسی ہو، تالا لگا کر وہ اپنے میکے جا سکے، اس کا سامان محفوظ رہے، یہ ایک رہائش دینے کا تصور ہے۔ اسی طرح لباس میں گرمی کے حوالے سے گرمیوں کا، سردی کے حوالے سے سردیوں کا، کم از کم جسے سردیوں میں 2 لباس دینا، اسی طرح گرمیوں میں 2 لباس دینا یہ شوہر پر لازم ہے۔ اسی طرح کھانے کے حوالے سے جو ہے جس طرح اس کی سیلری ہے، اپنی سیلری کے حساب سے بیوی کو کھلانا اس پر لازم ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بعض دفعہ بیوی بچوں کے حوالے سے لوگ تنگ دلی کا شکار ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہترین صدقہ یہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ تو ہم جب اپنے بال بچوں پر اس طرح خرچ کریں گے، ہمارے رزق حلال میں فراوانی آئے گی، اللہ پاک ہمارے رزق حلال میں برکت نازل کرے گا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو کھلانے میں یا بیوی نے کوئی فرمائش کر دی، وہ سامان لانے میں ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بال بچوں پر فراخ دلی کا اظہار کریں، ان پر جو ہے ثواب کی نیت سے۔ یا ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب گھر والوں کو آپ کھلائیں گے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنی فیملی پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر۔ یہاں خرچ کرنے سے مراد میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کوئی آپ بیجا خرچ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں، اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کر دیں یا آپ اسراف کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں کہہ رہا۔ یعنی یہاں پر مراد یہ ہے
کہ آپ تھوڑا سا زیادہ ان کے سامنے لے کر آ جائیں، یا اچھی بعض دفعہ انسان کا کوئی اچھی ڈش کھانے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ان کے سامنے لا کر دے دیں ان کو، تو ان پر آپ خرچ کریں گے، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت نازل کرے گا، اللہ پاک آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر پر یہ لازم ہے کہ جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، اسی طرح جو خود پہنے وہ اپنی یعنی کہ بیوی کو پہنائے، یعنی جس طرح کا لباس انسان خود پہنتا ہے اپنی بیوی کو بھی اسی اعتبار سے لباس دلوائے، اسی طرح جو ہے انسان جو کھاتا ہے وہی اپنی بیوی کو کھلائے۔ ہوتا یہ بعض دفعہ ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، دعوتوں میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی فیملی کے حوالے سے ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہوتا، لباس کے حوالے سے تو بہرحال پھر بھی ہم جو ہے دلوا دیتے ہیں، لیکن کھانے کے حوالے سے ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ذرا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ ضرور فرمایا ہے کہ شوہر کو حاکم قرار دیا ہے۔ اب یہاں حاکم قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ بیوی پر لازم ہے اپنے شوہر کی شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے اطاعت کرے، اور جو ہے ظاہر سی بات ہے مرد جو ہے عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، تو ایک اعتبار سے اللہ پاک نے عورت پر جو ہے مرد کو فوقیت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہے شریکہ حیات کو جو ہے مارنا پیٹنا شروع کر دیں، یا اسے سب کے سامنے بے عزت کرنا شروع کر دیں، ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیں، یا بعض دفعہ بعض لوگ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح شریکہ حیات کے والدین کے لیے گالیاں تک بک رہے ہوتے، غلیظ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے۔ یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کو آپ کے لیے گالی دینا یا اس کے لیے برا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے بچوں کے جو ہے نانا نانی ہے تو ان کا بھی احترام کرنا آپ پر لازم و ضروری ہے۔ آج کل فی زمانہ جو گھر بگڑ رہے ہیں اس کا ایک سبب یہی ہے کہ اخلاق سے دوری ہے، یعنی کہ انسان کے اندر اخلاق نہیں، انسان کے اچھے، انسان صحیح گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، یہ صحیح گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے رشتوں کے اندر دراریں پیدا ہوتی ہیں، بعض دفعہ طلاق تک نوبت آتی ہے، اور گھر کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کریں، جس طرح اپنے والدین کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے ہم تعظیم والے، اکرام والے، ادب والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح بیوی کے گھر والوں کے لیے بھی وہی اس بیوی کے والدین کے لیے یا بھائی بہنوں کے لیے وہی ادب والے، وہی تعظیم والے، وہی اکرام والے الفاظ استعمال کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے اس کا دل خوش ہوگا، اور وہ آپ کی فیملی کی بھی ظاہر سی بات ہے عزت کرے گی، جس طرح آپ اس کی فیملی کی عزت کریں گے، اس کے والدین کی عزت کریں گے، وہ آپ کے والدین کی عزت کرے گی، جب وہ آپ کے والدین کی عزت کرے گی یقیناً آپ کا دل خوش ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے والدین کی عزت کروائیں تو آپ اس کے والدین کی عزت کریں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو باادب بنائے، اللہ پاک ہم سب کو اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی آج کی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔